الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآله. پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو ایک رسالت کے ساتھ بھیجا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اپنا زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. خلافت یعنی قیادت یعنی رہبری امامت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان روز اول سے پروردگار کا خلیفہ ہے یا نہیں؟ اور ہر انسان اگر روز اول سے پروردگار کا خلیفہ ہے تو کیا نیک افراد بھی پروردگار کے خلیفہ ہیں اور جو برے افراد ہیں وہ بھی پروردگار کے خلیفہ ہیں؟ اس کو آسان اور مختصر بیان کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے انسان میں خلیفہ بننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور ہر انسان پروردگار کے اس خلیفے کے طور پر، اس رہبر رہنما الہی کے طور کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، بشرطی کہ وہ اس معیار اور میزان پر پہنچ سکے جس کے اوپر جو شرائط پروردگار عالم نے رکھی ہیں امامت کے لیے، رہبری کے لیے، قیادت کے لیے. جس طرح سے ایک مقولہ ہے کہ جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف مخلوق ہے، تو آپ سے جب سوال کریں گے کہ ہر انسان کے اشرف مخلوق ہے، شاید پہلا جواب تو آپ کا ہو کہ ہاں ہر انسان اشرف مخلوق ہے. لیکن جب سوال کریں کہ کیا فرعون اور نمرود اور یزید بھی اشرف مخلوق تھے، تو فوراً آپ جواب دیں گے نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہر انسان اشرف مخلوق بن سکتا ہے، کیونکہ خود قرآن مجید کہتا ہے لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں کہ یہ افراد جانور ہیں بلکہ ان سے بھی پستر ہیں. بس انسان وہ ہے کہ جو ملائکہ سے اور تمام مخلوقات سے اشرف ہو جاتا ہے، برتر ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے. اور یہی انسان ہے کہ جو ہر مخلوق سے پستر ہو جاتا ہے، کہ پروردگار کہتا ہے کہ چوپائیوں کے طرح ہیں بلکہ ان سے بھی پستر ہے. یہ تمثیل شاید پروردگار نے
اسی لیے بیان کی ہو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جانور کی بھی ایک حیثیت ہے، ایک معیار ہے، ایک مقام ہے کہ جسے پروردگار نے معین کیا ہے، یہ افراد اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے خلیفہ بننا، امام، رہبر، رہنما، قائد، لیڈر، الہی لیڈر، ہم ساری الہی اس کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان پروردگار کی دی ہوئی شرائط پر پورا اتر سکے۔ اگر یہ پروردگار کی دی ہوئی عطا کی ہوئی شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے تو بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیا یہ ایک دم سے کوئی شرائط ایک دم سے انسان میں آ جائیں؟ کل نہیں تھی، آج انسان سو کر اٹھے اور وہ کیفیت، وہ خصوصیت اس کے اندر آ جائے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اسے ملکہ، ایک عادت، ایک اپنے اندر ایک خصلت لا ينفق بنانا پڑتا ہے، یعنی جدا نہ ہونے والی خصوصیت بنانی پڑتی ہے۔ چند دفعہ اس کام کو انجام دینے سے وہ خصوصیت نہیں کہلاتی کہ اس کا حصہ ہے، وہ نہیں کہلائے گا کہ یہ اس کے اندر صاحب صلاحیت ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ مختلف شرائط ہیں، مختلف عادات ہیں، خصوصیات ہیں کہ جنہیں انسان کو اسے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا حصہ ہو گیا ہے، اس کے خون میں رچ بس گیا ہے، تو پھر وہ اس امامت اور قیادت کے منصب کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے، ورنہ وہ اس منصب کے اوپر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، پروردگار نے چاہا ہے کہ ہر انسان خلیفہ بنے اور اس الہی منصب پر پہنچے، لیکن ہر انسان نہیں پہنچ پاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی غالباً 124 یا 25ویں آیت ہے، غالباً 124ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تکمیل فرمائی اور دعا فرمائی کہ پروردگارہ کہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے امام قرار دے، تو پروردگار فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ پروردگار اس عہدے کو، اس منصب کو ظالموں کو، گناہگاروں کو نہیں دے گا۔ وہ پروردگار ایک طرف کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اور جب نبی مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو پروردگار کہتا ہوں تو پہلے سے بنایا ہوا ہے۔ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صلاحیت کو کسب کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، تو پھر انسان پہنچتا ہے، پھر اس مقاصد پہ پہنچتا ہے، پھر اس مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل ہوا، اور اسی طرح کی مختلف آیتیں پروردگار نے بیان کی ہیں، کہ سورہ سجدہ کی 24ویں نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم ان میں سے، یعنی ان سب کو نہیں، ان میں سے، منہم یہ بیان کرتا ہے کہ سب نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ افراد ہیں، ٹھیک ہے، وَمِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں جن کو ہم امام قرار دیتے ہیں۔ وہ افراد کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر کی طرف، ہمارے حکم کی طرف، ہمارے فرامین کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ بس امام کا ایک اہم ترین کام، اب یہ امام معصوم ہو، یعنی
انبیاء علیہم السلام یا ائمہ علیہم السلام کی شکل میں امام ہو یا غیر معصوم امام ہو، غیر معصوم الہی لیڈر ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ کیا ہر ایک میں ایک جیسی صلاحیت ہوتی ہے؟ کیا ہر ایک کے اندر ایک جیسا مقام ہوتا ہے؟ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ شاید یہ تمثیل اس کے لیے صحیح نہیں ہو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ جیسے کلاس میں امتحان دیا جاتا ہے تو امتحان کے اندر ایک پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، کہیں پر 33 ہوتے ہیں، کہیں 40 ہوتے ہیں، کہیں 50 ہوتے ہیں، کہیں 60 ہوتے ہیں۔ جیسا امتحان ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے پاسنگ مارکس کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر 50% پاسنگ مارکس ہیں، اب اگر کسی انسان نے کسی امتحان میں بیٹھا اور 50% مارکس لیے تو کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ کیا رخ ہے؟ کہ اس نے اگر 50% مارکس لیے ہیں تو 50% غلط بھی کیا ہے نا۔ کسی نے 60% صحیح کیا ہے تو 40% غلط بھی کیا ہے، کسی نے 80% بھی صحیح کیا ہے تو 20% غلط کیا ہے۔ درجات ہے، پھر یہ مقامات ہوتے ہیں، ہر مقام کا ایک ہوتا ہے۔ تو ایک بنیادی مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پاس ہو گیا، پھر آتا ہے کہ یہ اے گریڈ ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے، یہ ای ہے، اس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے کچھ مقامات، کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے بنیادی ہے اسے انجام دینا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ابھی آپ سب نے ماشاءاللہ نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کی کوئی بنیادی شرائط ہیں، مثال کے طور پہ اس کا وضو صحیح ہونا چاہیے، اس کی قراءت صحیح ہونی چاہیے، اس کی جو بنیادی شکیات ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے اندر، اس کے بارے میں اسے معلوم ہو، کیونکہ ہر نماز توڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ بھی ایک گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جب شکیات آتی ہیں تو پھر اس کو بدلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس سے کیا ہو جائے گی؟ نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن ایک مقام آتا ہے کہ جس سے یہ نماز انسان کو مقرب درگاہ الہی بناتی ہے، اللہ کے نزدیک لے جاتی ہے، مقبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے، مقبولیت کے درجے پہ۔ تو اس کے لیے پھر خضوع ہے، خشوع ہے، توجہ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ہے نماز با جماعت کا ادا کرنا ہے، اور اس طرح کی پھر خصوصیات آتی ہیں۔ پھر انسان میں جتنی خصوصیات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس میں تسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا معیار اس کی نماز کا معیار بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ہر کام کا ہے، ہر کام کا ہے، اس کے تعلقات کا ہے، اس کی دوستی کا ہے، اس کے کاروبار کا ہے، اس کی دینداری کا ہے، ہر ایک کا یہی معیار ہے کہ ایک بنیادی معیار ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اس سے آگے فضیلتوں کا معیار آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام انبیاء کیا ہدایت انسان کے لیے نہیں آئے؟ بالکل آئے، تو سب امام تھے، سب امام تھے، لیکن کیا ان کی امامتوں کے درجے میں کیا فرق ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض دوسرے نبیوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ خود پروردگار فرماتا ہے کہ ان کے درجات ہیں، یعنی خود ان انبیاء کے اندر درجات ہیں، فرق ہے۔ پھر جب خاتم النبیین کے بارے میں فرماتا ہے تو یہ کیا ہیں؟ اکمل ترین، مکمل ترین انسان، ہادی، رہبر، رہنما، جو ہر طرح کے علم کو اور فضیلت کو بیان کر کے گئے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو ہر نبی اپنی جگہ پروردگار نے ہدایت کے لیے بھیجا، کیونکہ یہ آیت پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم ان لوگوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ بعض کو، کچھ لوگوں کو ہم انہیں آئمہ قرار دیتے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، ہمارے امر کی طرف، یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر کی طرف سے کرتے ہیں۔ لما صبروا، کہ جب وہ استقامت سے کام لیتے ہیں۔ صبر کا معنی بھی یہاں پہ کیونکہ آ گیا ہے ضمن میں تو اس کو بیان کرتے چلیں۔ صبر کا معنی استقامت کے معنی میں بھی آتا ہے، بلکہ زیادہ تر استقامت کے ہی معنی میں آیا ہے۔ برداشت کرنا، اردو میں جو صبر کا معنی صرف برداشت کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں معنی بعض جگہ برداشت کے معنی میں آتا ہے اور اکثر جگہ استقامت کے معنی میں۔ استقامت یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں استمرار ہو، مستقل مزاجی ہو، تسلسل ہو، وہ اس کے اندر وقت ایک کام جاری اور ساری رہے۔ جب آدمی اس کام میں رہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت دے دی تو بس ختم ہو گیا کام، یہ دو دفعہ، دو چار دفعہ دے دی کام ہو گیا، ہم نے بھائی ہم آ گئے اس مقام پہ۔ نہیں، تسلسل پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ صلاحیت نہیں رہے کسی انسان میں تو پھر وہ اس درجے پر نہیں ہوتا ہے۔ امام جماعت کے اس میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک امام جماعت بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بھولنے لگتا ہے، تو کیا اس پہ سے نماز ختم ہو جائے گی؟ نہیں، نماز تو نہیں ختم ہوگی، نماز اسے اپنی پڑھنی ہے، لیکن کیونکہ وہ بار بار بھول جاتے ہیں تو اس لیے امام جماعت کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ نماز کی ذمہ داری نہیں ختم ہوگی، امام جماعت کی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے یہ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی جوانی میں پیش آ جائے، اب ممکن ہے 100 سال سے زیادہ ہو جائے، اور ماشاءاللہ جیسے آپ ہمارے علماء مراجعین کو دیکھتے ہیں کہ 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ بہترین انداز ہوتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اور آتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف، امام کے لیے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ خود یہ ہے، وہی بنیادی چیز ہے کہ پروردگار کے امر کی طرف ہدایت کرنا۔ اور دوسرا اہم کام جو بیان کیا احادیث کے اندر آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے عدل و انصاف کی برقراری کرنا۔ اب اگر امام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ امام جو ہے وہ عدل و انصاف کو برقرار کریں گے، بالخصوص اس حدیث کے طرف جس کے اندر ہے کہ جب دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ ظلم و ستم بھر چکا ہوگا تو امام تشریف لائیں گے اور اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف میں تبدیل کر دیں گے۔
تو عدل و انصاف میں تبدیل کر دینا. اب ہم کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم میں وہ صلاحیت، وہ رنگ الہی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عدل و انصاف کا رنگ، عدل و انصاف کی خوشبو ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ سے عدل و انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا ہم اپنے آپ کو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے؟ ظلمت نفسی، جو ہم دعائے کمیل کا بھی جملہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یعنی ہم نے اپنے آپ پر گناہ کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا. ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کر رہے نہیں کر رہے؟ پھر عدل و انصاف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمسائے کے ساتھ ہے. مختلف مرحلے کے اوپر یہ عدل و انصاف آتا ہے. اور پھر جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس کے لیے عدل و انصاف کرتا ہے. ایک عدل و انصاف وہ ہے جو اس کی ذات سے ہوتا ہے، میں کسی پر ظلم نہ کروں، میں کسی کا حق نہ چھینوں، میں اس کو ادا کر دوں. ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ معاشرتی عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے. تو میں اکیلا اس کو نہیں کر سکتا، اسے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس نظام کو برقرار کرنا ہوگا ہمیں. مثلا اس محلے میں کوئی کسی عدل و انصاف کا نظام برقرار کرنا چاہتے ہیں تو ایک نمازی، دو نمازی، چار نمازی مل کر اس نظام کو نہیں بنا سکتے. اس کے لیے پورا محلہ بیٹھتا ہے، اسے کہتے ہیں محلہ کمیٹی بیٹھتی ہے، اس میں ڈسکس ہوتا ہے اور نظام کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ اس طرح سے رہے گا. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں ہم دیکھیں گے کوئی بھی مجبور ہے، غریب ہے، پریشان ہے، تو ہم سب مل کر اس کی اس طریقے سے اس کی مدد کریں گے کہ اس کی عزت نفس بھی باقی رہے اور فلان. یہ بھی طریقہ کار ہے. تو جتنا بڑا نظام ہوتا ہے اتنا ہی اس عدل و انصاف کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. امام بھی جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام علیہ السلام جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف برقرار ہو جائے گا، بلکہ اس نظام اس سسٹم کو لے کر آئیں گے. اور ایک چیز جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے اس دنیا میں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان آخری زمان کی نشانیوں میں سے شاید کوئی ایک نشانی ہے. وہ کیا ہے کہ حقانیت، حقیقت کا اجاگر ہونا، حق کا پتہ چلنا. ایک مستبصر ہونا یہ ہے کہ انسان پورے دین کو مکمل طور پہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا میں ولایت ہے علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین کو میں قبول کرتا ہوں. لیکن حقانیت کے جیسے کہا کہ درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ وہ افراد بھی ظلم اور ظالم کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کے حامی بن جاتے ہیں. تو یہ دو گروہ میں بن جاتے ہیں، دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں. حق اور باطل کی پہچان کرنے لگتے ہیں. حق اور باطل کی پہچان، جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غیر مسلمان ہے لیکن حق کی پہچان کر رہا ہے. غزہ میں ظلم ہو رہا تھا، دنیا بھر کے اندر جو ہے کیا ہوا، ریلیز نکل رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. مسلمانوں سے زیادہ پروٹیسٹ کرنے والے کون تھے؟ غیر مسلمان تھے. کیوں؟ نظر آ رہا تھا یہ سب سیاسی حربے نہیں تھے جو چل رہے تھے، یہ کچھ حقانیت کا روشن ہونا ہے اور ضمیروں کا بیدار ہونا ہے. اور آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں
اس میں بھی آج ابھی نظر آئے گا تو یہ چیزیں واضح ہوتے چلی جا رہی ہیں کہ حق کے ساتھ کون ہے اور اہل حق کے ساتھ کون ہے. یعنی کون ہے کہ جیسے نظر آ رہا ہے کہ ظالم کون ہے یہاں پر اور مظلوم کون ہے وہاں، کون حق پر ہے کون نہیں ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا، جس کے لیے بہت کوششیں کی گئی، بہت کوششیں کی گئیں، سالہ سال کوشش کی گئی، کامیابی بہت ہوئی. لیکن عجیب ہے یہ چیز، خود آپ لوگوں نے اس بات کو دیکھا. مثال کے طور پہ حقانیت اہل بیت کو سمجھانے کے لیے یا علی والوں کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں. شیعہ سنی اختلاف کو کم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، اتحاد بین المؤمنین، اتحاد بین المسلمین کے درمیان گفتگو ہونا، ساری کوششیں تھیں. لیکن عجیب بات ہے کہ رہبر کی شہادت کا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ کسی معجزے سے یا ایک معجزانہ واقعہ ہے، کہ ان کی شہادت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کل تک جو لوگ انکار کر رہے تھے آج اقرار پر آ گئے، کل تک جو اپنے اندرونی ایمان کو چھپا کے رکھا تھا انہوں نے انہیں اسے واضح کر دیا، عیاں کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. یعنی لوگوں نے اس بات کو کہا، غیر مسلمانوں نے اس بات کو کہا کہ اگر ان کی شجاعت نہ ہوتی تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ علی کی شجاعت کیا تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بہادری کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. ہاں اگر کسی کو سمجھنے میں تھوڑی زحمت ہو رہی ہے تو وہ گھر والے ہی ہیں کہ ذرا ان کو زحمت ہو رہی ہے ابھی بھی، لیکن جو باہر والے ہیں ان کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ کس لیے ہے، کس کے عشق میں ہے، اس سوائے پروردگار کے عشق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے، شہادت سے کچھ دن پہلے شہید رہبر مسجد جمکران بھی تشریف لے گئے تھے. نماز تو یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے نا، گھر پہ بھی پڑھ ہی رہے تھے، لیکن جمکران کی جو منسوب ہے امام زمانہ سے ایک توسل، ایک وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے یقیناً گئے. اور کس اطمینان قلب کے ساتھ، خیر اطمینان رہبر کی ذات میں ہمیشہ آپ کو نظر آتا تھا، لیکن وہ نماز جو آپ نے دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک اطمینان، ہمیں ایک سکون نظر آتا ہے. ان کے ہر مزاج میں، حتیٰ جو بھی آخری تصویر بھی ان کی تلاوت قرآن کرتے ہوئے آئی ہے، ممکن ہے کہ وہ آخری ہی تصویر ہو، مجھے اس کا یقین نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے، اس کے اندر بھی اطمینان سے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان میں الہی رنگ اور الہی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت بھی بڑھتی ہے. عدل و انصاف کی برقراری کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسان کوششیں کرے، جد و جہد کرے، اور کوئی بھی بلندی،
کوئی بھی ترقی بغیر زحمت اٹھائے، مشکلات برداشت کیے نہیں نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو وہ عادلانہ ماحول اس کائنات میں مل جائے بغیر اپنی جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی دیے بغیر؟ آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں، ایران میں، یمن میں جس طرح سے قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں امام زمانہ کے شہدائی ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ بعد میں لوگ انہیں یاد کریں اور ان کے لیے نعرے لگائیں، نہیں، وہ تو اس دنیا سے ایک بہت ہی بلند دنیا میں چلے گئے۔ کلام کو ہم مختصر کرتے ہیں اپنے۔ اس پروردگار فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں اپنا زمین پر اپنے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تاکہ تم حق کو جو ہے لوگوں تک، ان کے درمیان حق برقرار کرو، یعنی عدل و انصاف برقرار کرو۔ تیسرا کام جو ہمیں نظر آتا ہے تو امام کا ہوتا ہے اور ہوگا بھی، اور امام کی غیبت میں نوابین امام یعنی مراجعین اور علماء مجتہدین ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اپنی بساط میں، اپنے علم اور فضیلت و تقوی کے اعتبار سے۔ وہ قرآن کا علم اور اس کی حکمت کو بیان کرنا ہے۔ یہ ایک اہم حصہ ہے کہ جو ہماری تعلیم کا ہے، یعنی امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ صرف تعلیم نہیں دیں گے بلکہ اس قرآن کے قوانین کا اجرا کریں گے۔ آج ہمیں صرف قوانین کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر قوانین الہی نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا، ان قوانین کو سمجھنا اس بات کے اوپر، مثال کے طور پہ تعزیرات کا آتا ہے قانون، قصاص کا قانون ہے۔ یہ تعزیرات کا قانون، قصاص کا قانون جو ہے وہ ایک غیر اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتا ہے، یا غیر اسلامی قوانین کے تحت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک معاشرہ ایسا چاہیے کہ جو قانون کو برقرار کر سکے، جس کے اندر یہ قوانین کا اجرا ہو سکے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ حکومت اسلامی کی ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ یہ قوانین جو بیان کیے گئے قرآن مجید میں، یہ اس لیے صرف نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور ثواب حاصل کیا جائے، نہیں، اس کے اجرا کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے ہے، اس کے نفاذ کے لیے ہے۔ اگر یہ نفاذ نہ کرنے کے لیے نہ ہوں تو یہ لغو ہیں، بیکار ہے، فائدہ نہیں پھر اس کا، لیکن پروردگار نے اسے بیان کیا ہے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امام معصوم کے دور کے اندر ہی ہو، امام جب آئیں گے اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ کاملاً ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا، لیکن امام کے دور سے آنے سے پہلے بھی اس کا اجرا کرنا جس حد تک ممکن ہے وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ بس یہ آخری نقطہ ہے، نکات تو بہت سارے ہیں لیکن یہ آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں میں۔ سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور
تم میں سے ایسی امت ہوگی کہ جو نکلے گی کس بات کے لیے؟ خیر کے لیے۔ کس کی طرف؟ خیر کی طرف دعوت دے گی۔ یہ کس امت کے لیے ہے؟ یہ صرف امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، امت کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی جو امام ہیں اس میں تو یہ صلاحیت اور خصوصیت ہونی ہی چاہیے، لیکن جس قوم کا یہ امام ہے، یعنی جو اس کی جو خواص ہیں، خصوصی افراد ہیں جو ان کے خاص پیروکار ہیں، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کی طرف بلائیں اور نہی عن المنکر کریں، نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے دور لے جائیں۔ یہ اہم چیز ہے۔ یہ امام معصوم کی خصوصیت بھی ہے۔ امام غیر معصوم یعنی قائد، ایک رہبر، ایک الہی رہنما کی بھی خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت ایک عام مومن کی بھی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا، وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا۔ اچھا، خیر کی طرف بلانا کیا یہی ہے جس طرح سے ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں، درس دینا، مجلس پڑھنا؟ نہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ اپنے عمل سے، اس سے پہلے کہ تمہیں انہیں اپنی زبان سے دعوت دو۔ یعنی انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، یعنی لوگ تمہارا کردار دیکھ کر یہ کہیں کہ تم جعفر صادق کے ماننے والے ہو، تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم حسینی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ تم ایسے ہو تو تمہارے امام کیسے ہوں گے، ہمارے لیے برائی کا باعث نہ بننا۔ خود کردار انسان کا، ہر انسان کا ضروری ہے۔ امام کا تو خیر اپنی جگہ پر مطلوب ہے، 100% کمال ہے، لیکن ایک عام انسان جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے یا مومن کہلوانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مومنین میں سے قرار پائے، تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت اسے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ وہ اپنے کردار کو اس طرح سے نکھارے کہ لوگ کہیں ہاں یہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ انہیں اسے بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اس کا کردار یہ بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں، یہ سچا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، گواہی لانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کا کردار خود گواہی دے رہا ہو۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو مضبوط کریں، علمی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی۔ وہ شہید بطاری فرماتے ہیں ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے ضروری ہے وہ علم کے زمرے میں آتا ہے، جیسے اسلام میں علم کہا گیا ہے، ہر وہ علم۔ آج اس دشمن کا مقابلہ جو کیا جا رہا ہے، دشمن کا مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ میزائلوں سے کیا جا رہا ہے نا۔ یہ میزائل، اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے والے کون تھے؟ وہ جوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا، ٹیکنالوجی پڑھی، سیکھا، سمجھا، تو پھر وہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کارآمد ہوئے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ سارے مقابلے دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں، دشمن کا یہ والا مقابلہ دعا کے ساتھ اس کی دوا یہ ہے، اور اس کی دوا یہ بازار سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے،
علوم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے سیکھا، یہ دنیا میں بھی مشہور ہے کہ ایران کے جو ہیکرز ہیں وہ دنیا کے بہترین ہیکرز میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ویب سائٹس کو اور بہت ساری سائٹس کو ہیک کیا۔ ابھی ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر تھا اس کو ای میل کو ہیک کر لیا۔ تو یہ ایسی گھر بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے نہیں آ جاتا ہے، ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا پڑتا ہے، جس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں مجاہد بنا ہوں، میں کوشش کرنے والا، لغوی معنی میں مجاہد، کوشش کرنے والا، مجاہد زحمت اٹھانے والا۔ پھر وہ ایک مجاہد کا درجہ آتا ہے کہ ہاں میدان میں آ کر جہاد کرنے والا۔ رہبر شہید نے جو سائبر جہاد کرتے ہیں ان کو بھی مجاہد کہا گیا، خاموش مجاہد کہا۔ نظر نہیں آتے لیکن یہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ ہیکرز نظر نہیں آتے، مثلا یہ سائنسداں نظر نہیں آ رہے ہوتے بہت سے، لیکن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ ایران اس وقت نینو ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کے میرے خیال سے چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتا ہے دنیا کے۔ تو یہ صلاحیتیں اگر ہم چاہتے ہیں تو علم الہی کے ساتھ، تقوی الہی کے ساتھ اپنے اس دنیاوی علوم کو بھی ہمیں الہی بنانا ہوگا، تو یہ دین کا حصہ بنے گا۔ کیونکہ ہماری دنیا داری صرف دنیا تک محدود ہے، اس لیے ہم ایک لحاظ سے صرف مادی پرست ہیں، مٹیریلسٹک ہیں۔ جب مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں، مذہب میں اجتماع میں آتے ہیں تو دیندار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو فرق کو ایک کرنا ہوگا، ہمارے علوم کو بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال موضوع طویل تھا لیکن ساری گفتگو تو نہیں کر سکا۔ پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں، وقت کے امام کی اطاعت کر سکیں، وقت کے امام کے انصار اور ان کے مددگار بن سکیں، اور پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم مظلومین عالم کی مدد فرمائے، افواج اسلامی کی نصرت فرمائے، امریکہ اور اسرائیل اور دشمنان قرآن، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ پروردگار عالم تمام علماء اعلیٰ، مراجع تقلید، بالخصوص رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنائی کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بالخصوص رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آوان و خاشیوں میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات، شہداء اسلام، حالیہ واقعات کی جو کراچی یا پاکستان میں ہوئے ان کے شہداء، اور بالخصوص حالیہ جنگ کے تمام شہداء کے لیے، اور امام الشہداء یعنی رہبر شہید کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات،
تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما